شاہ شیخ وقاص اکرم جو کل تک مشرف کا اشیاء اثرات تھا ساری پارٹیوں میں وہ انڈا بھی آ گیا نا، نون لیگ میں نہیں چل رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آ گئے نا. جہاں پر جو لوگ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہ پارٹیوں کو تباہ کرتے ہیں. ہم نے قربانی دی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، روشن پاکستان کے ساتھ میں شمال ایس ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ قاری راشد صاحب سینئر تجزیہ نگار بیٹھے ہیں. ہم پروگرام گائے بگائے اس وقت کرتے رہتے ہیں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے علاقے کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان پہ ہم ضرور بولتے ہیں. قاری صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ کیا تھا پانی کا مسئلہ، تجاوزات کا مسئلہ، کہ یعنی جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہے. ایک اور بڑا یہاں پہ مسئلہ سر اٹھا رہا ہے کہ جو ٹریفک پولیس ہے ہماری، ویسے تو پورے پاکستان میں بڑی اچھی یعنی کہ گنی جا رہی ہے کہ ہماری ٹریفک پولیس بہت اچھی ہے. سیاح جب لوگ آتے ہیں ان کو ڈی پی او صاحب اور سارے جو وہاں کھڑے ہو کے شربتیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ ایک اچھا ان پہ تاثر پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے اس کا شاید ایف بی آر سے کوئی معاہدہ ہو گیا کہ یہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ صبح جب ٹریفک کی پولیس کی جو ٹولیاں نکلتی ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ٹی اوز ہوتے ہیں اور اس طرح سے اسپائبر آتے ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ مجھے مختصر جواب دیں تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ساری نہیں ان کا کام ہے ٹریفک کی روانی کو قائم دائم رکھنا، ٹریفک کی روانی کو، تاکہ کہیں ٹریفک بلاک نہ ہو، کہیں پہ کوئی غلط پارکنگ نہ کرے، روڈ کے اندر آنے جانے والوں کی آسانی کے لیے وہ لوگ وہاں پہ. اس کے ساتھ اگر کوئی غلط چلائے، غلط کوئی کام کرے یا غلط پارک کرے تو اس کو بھی وارننگ دینا یا چلان اس کا کرنا، یہ ان کے ساتھ. لیکن مین مقصد ان کا ہے کہ روڈز پہ جو ہے ٹریفک کی روانی رکھنا. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو قمر حیات صاحب ہیں آج کل ایس پی ٹریفک ہیں، میں ان سے گزارش ضرور یہ کروں گا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کیونکہ روڈ پہ ہم ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ صبح ٹریفک پولیس آتی ہے، ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں سب کو روکنا اور ان کا چلان کرنا. اچھا، پھر روانی کی بجائے یہ ٹریفک میں خلل کا باعث بھی بنتے ہیں. بے شک وہ اس طرح سے کہ میرے پاس ویڈیوز، تصویریں بھی موجود ہیں کہ یہ روڈ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے یہ ٹریفک آ رہی ہے، یہ روڈ بند ہو جائے گا، ہم نے جس گاڑی کو ہاتھ دیا ہے چلان کے لیے، روکا ہے اس کو، یا پیچھے نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی وہ جناب جی بدماشی سے آ کے اس کو پوچھنا ہے، یہ وہ کرنا ہے. پیچھے ٹریفک بے شک بند ہو جائے، وہ جب ڈبل لائن ہوتی ہے وہ ایک لائن رہ جاتی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ نے بھی تو سر دیکھا ہوگا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ جو ٹی اوز حضرات ہیں ہمارے، ان کو اس چیز پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور آپ نے ٹریفک پولیس کے ایس پی کی بات کی تو ماشاءاللہ ایک وہ سیزنڈ آفیسر ہیں، وہ کام کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ ایس پی ٹریفک یہاں پہ رہ چکے ہیں. اچھا سردار صاحب، آپ کی اس پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں. یہ واقعی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر کسی کو پولیس اہلکار روکتے ہیں تو وہ یہ اس کو سائڈ پہ نہیں لگواتے. ہاں، سائڈ پہ نہیں لگواتے، وہ وہیں پہ کھڑے ہو تو اس سے آرگو کرنا شروع کر دیتے اور پیچھے ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. اور دوسری بات، یہاں پر جو سواریاں اتارنے یا بٹھانے کے لیے جو سٹاپ مختص کیے گئے ہیں، چلیں جی اس پہ تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے جی، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا، ان پہ بھی نا لوگوں کے قبضے ہو چکے ہیں. کوئی بھی وہاں پہ بھی آپ سربن چوک پہ چلے جائیں. بس یاد دلا کے تو بہت ساری پھر باتیں پھر میں شروع ہو جاؤں گا. سردار صاحب چلیں، بعد ہم ٹریفک پولیس سے یہ کہیں گے کہ وہ کم از کم اتنا کریں کہ باہر سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں آپ کے ملک کو، آپ کے شہر کو، آپ کے صوبے کو دیکھنے، کم از کم آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے وہ جا کے ہمارے لوگوں کے بارے میں یا ہمارے صوبے کے بارے میں غلط اثر لے کے جائیں. نہیں جی، عام ٹریفک کی میں بات کر رہا ہوں جو لوکل ہماری عام ٹریفک تبھی رواں ہوگی کہ جب آپ روڈ پہ آپ خیال کریں گے. ہاں، منصر جب پل پہ یہ لوگ ہیں، ہر پوائنٹ پہ ہیں، ہر جگہ پہ 3 4 لوگ اپائنٹ ہیں. کالج روڈ پہ میں کل گیا تھا، وہاں سے وزٹ میں نے کی. ایکسائز کا آفس ہے جہاں وہاں سے باہر. اچھا، بڑے مزے کی بات میں لیکن ویڈیو نہیں بنا سکا
کہ ہاسپٹل سے آگے نیچے ساری ٹریفک جام، جی جی پتہ نہیں کس وجہ سے وہ جام ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہے لیکن ساری ٹریفک جام. وہاں سے میں نکل کے جب ایکسائز آفس سے اس طرح سے باہر آیا تو یہاں 4 ٹریفک پولیس والے موٹر سائیکل سمیت یہاں پہ کھڑے تھے، موٹر سائیکلیں روک روک کے ان کا چلان کر رہے تھے. بس یہی تو بات ہے کہ جن کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ نہیں، اب موٹر سائیکل روک کے کیوں چلان ہوتی ہیں؟ ان کا چلے کسی کے پاس ہیلمٹ تو ہوتا نہیں ہے، ایشو ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے اس چیز کے. پولیس سختی بھی نہ کرے تو پھر تو یہ شتر بے مہار کی طرح یہ کام بھی بڑھ جائے گا. بالکل یہ بات ہے، لیکن ان کا مدعا یہ نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن بیچ ان میں کا جو کمیشن ایکچوئل کام ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں ان کا کمیشن ہوتا ہے 12% میرے خیال میں. I don't know میرا خیال ہے کہ 12% کمیشن ہے کہ جتنے زیادہ چالان وہ کریں گے اتنا کمیشن ان کو زیادہ آئے گا. تو ایک تھے پولیس والے، وہ مجھے آف دا کیمرہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارا جو کمیشن جمع ہوتا ہے. آپ کے قائد نے تو پولیس کے پی کی پولیس کو تو وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ، بڑا ایک سسٹم، بڑی 2 حصے ہیں نا، 2 رخ ہے نا، بڑے بڑے وہ ماشاءاللہ. آپ تو خود کلیم کر رہے تھے کہ ہم ایک نے رخ تو وہ ہے نا، نہیں ریفارم تو کوئی بھی نہیں. ایک رخ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ایک رخ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب سیاح باہر سے آتا ہے اس کو روح افزا بھی پیش کی جاتی ہے، شربتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، بہت سارے. نہیں جی نہیں یہ حقیقت میں ہوا ہے. انہوں نے وہاں پہ ایک پوائنٹ بھی نہیں بائی پاس پہ، ہاں جی ایک پوائنٹ بھی بنایا ہوا تھا وہاں پہ، باقاعدہ پولیس والے تھے. یعنی سیزن میں اب بھی ہے، اب بھی ہے. میں تو میرا خیال اب بھی ہے. اب جائیں آپ گئے ہوں، میں نے تو گلی نہیں آپ گئے ہی نہیں ہیں. پرسوں رات کو میں واپس آیا، وہ رات کو آئے ہوں گے جی، اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہوگا سر جی ہے ادھر. دیکھیں جو کام صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں. میں کل گھوم کے آ رہا ہوں وہاں سے، تو مجھے تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا. ہاں یہ ضرور ہے جو یہاں پہ چائے کا کپ، جو کپ یہاں پہ چائے کا، اگر آپ نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے اندر بھی نا کسی چیز کا کوئی ریٹ مقرر نہیں ہے. ایبٹ آباد کے اندر بھی چائے کی پیالی 60 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مختلف ہوٹلز میں چلے جائیں 200 روپے 300 روپے 200 روپے کی بھی پیالی ہے جی. یار آپ چائے خانہ میں چلے جائیں تو آپ وہ تو بند ہی ہو گیا. آپ اگر قابلیوں آپ کوئٹہ ہوٹل پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے جی. یہ 80 روپے کا اور کوئی نوٹس نہیں لے رہا. اور وہ جو پراٹھا دیتے ہیں نا اتنا سی، وہ پراٹھا تو نہیں کہیں پراٹھی، اب وہ پراٹھی اس کے ریٹ آپ چیک کر لیں 200 150 180. ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، وہ پتہ نہیں کون کون سی وہ پراٹھی. اچھا وہ بائی پاس پہ آپ نے وہ نہیں دیکھا پوائنٹ کل آپ گئے؟ جی جی میں نہیں ٹریفک پولیس نے باقاعدہ آپ نے باقاعدہ جو سٹال لگایا ہوا ہے. اچھا میں نے سنا ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. ان نہیں جی ہماری بالکل اس میں وہ سپانسرشپ ہے کہ جو وہاں پہ ہوتا ہے. اچھا جی آ جائیں، چلے جی. یہ ایک ہماری ضرور تھا کہ اس کو تھوڑا سا اتنا کر دیں کہ یہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ روانی میں خلل نہ ڈالے. ٹھیک ہے جو غلطی کرتا ہے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا کالی شیشوں والی گاڑی ہے ان کے لیے یہاں پہ جہاں دیکھتے ہیں بریک لگا لیتے ہیں، کوئی اشارہ نہیں ہے، رول ریگولیشن تو فالو ہی کوئی نہیں کرتا. کم سے کم یہ نہ کریں کہ صبح آپ نکلیں اور سارا دن چالان، اور خاص طور پر سکول ٹائمنگ میں اگر آپ مانسیرا روڈ پہ ٹریول کریں تو آپ توبہ استغفار کریں گے. جی ہاں. اچھا جی پروگرام کا ٹائم اس میں بھی کافی ہو گیا اسی ایک سبجیکٹ پہ. اچھا جی اقرا کیس میں جی جمعے کو یہ 2-3 دن پیچھے جو جی ہاں جمعے کو احتجاج جمعرات کو بھی ہوا تھا شاید، تو ہفتے کو بھی. اچھا ہمارے ساکھ ذکری صاحب ہیں، سردار شیر بہادر صاحب ہیں، اچھا نصیر خان جدون ہے، پریس کلب ہے ہمارا، سارے یعنی کہ مل کے ایک اچھا انہوں نے یعنی کہ اچھا جسٹس دیا اپنی بچی کے لیے، ہزارے کی بیٹی کے لیے. تو یہ جتنا احتجاج ہوا ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کیونکہ ایف آئی آر ابھی آپ سے میں پوچھوں گا کہ ایف آئی آر میں کیا ڈھیل ہے. اچھا اس کا ریمانڈ حالانکہ 302 کا میرے حال میں یہ کیس ہے نا، جی جی اس مرڈر کا بھی ہے نا، تو اس میں ریمانڈ مرڈر پلس ریپ جو میڈیکل مرڈر پلس ریپ رپورٹس میں، تو اس میں یہ 6 دن کا ریمانڈ کہاں سے آ گیا اور یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پولیس کا ساری وہ عہد غلطی ہے. اچھا کہ اس دن جب وہ پیش ہونا تھا اس کو ریمانڈ کے بعد جی جی تو 9 بجے ویسے جج صاحبان آتے ہیں اور عدالتیں کھلتی ہیں نا، تو یہ 7:30-8 بجے ہی اس کو لے کے پیش کر کے وہ ایک وکیل جو ہے اس کا اوگی کا، تو وہ اس کو علم تھا اور دوسری کونسل کو علم ہی نہیں ہوا اور انہوں نے پیش کر کے تو وہ اس کو لے گئے. یہ ذرا تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ عوام کو پتہ چلے. سردار صاحب بڑا دل خراش، اور ہر ایک ماں بہن بیٹی والا ہے، ہر شخص کو بچے سانجھے ہوتے ہیں، ماں بہن کی عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے.
مگر یہاں پر سردار صاحب جہاں تک شہر کے لوگوں کی یا شہر کی غیرت کا سوال ہے، ان لوگوں نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا. ایبٹ آباد پریس کلب کا کردار، ایبٹ آباد کی سیاسی جماعتوں کا کردار، ایبٹ آباد کے لوگوں کا کردار، علماء کا کردار، معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے وکلاء سمیت جی ہاں، جنہوں نے اس کیس کو اپنا کیس نہ سمجھا، اس درد کو اپنا درد نہ محسوس کیا. مگر میں علی اصغر خان کا نام بھول گیا تھا، سوری، وہ کہیں گے یار اس نے میرا نہیں بتایا. سردار صاحب یہاں پر آپ کے علم میں ہوگا، جب انہوں نے احتجاج کی کال دی جمعے کے دن، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جمعے کو احتجاج ہو رہا ہے آل پارٹیز کے زیر اہتمام. وہ احتجاج ہوا، اس کی قیادت ڈسٹرکٹ خطیب صاحب نے کی، اور اس میں تقریباً دیگر مکاتب فکر کے بھی لوگ شامل تھے. سردار صاحب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے جتنا لوگ ہونا چاہیے تھا، جتنا ہونا چاہیے تھا. تمام جماعتوں کے لیڈر، تمام آل ٹریڈ، تمام بڑی بڑی تنظیموں کے لوگوں نے فلانا فلانا فلانا، مگر وہ اتنی فروٹفل تعداد نہیں تھی. یہ المیہ ہے، ہونی چاہیے تھی. مگر یہاں پر سب سے جو بڑی بات ہے، چلے نمائندگی ہوگی. پولیس نے ڈی پی او صاحب نے اپنے دفتر میں میٹنگ کال کروائی، لیگل ایکشن کمیٹی کی بھی، ان قابرین کی بھی. 2 گھنٹے میٹنگ جاری رہی، اور جس میں ڈی پی او صاحب نے یہ یقین دلایا کہ پولیس کی طرف سے کیس میں کوئی بھی سکم نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا، پولیس اپنی تمام تر ایفرٹ، تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے گی اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک پولیس والا ہمارا بھائی قتل ہو گیا تھا، وسیم سٹی پولیس کا. اور پھر اس کے جواب میں within 2 or 3 hours جس نے اس کو قتل کیا تھا اس کو بھی پولیس مقابلے میں آر پار کر دیا گیا. یہ بچی جس کے ساتھ پچھلے کتنے مہینوں سے یہ زیادتی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا، اس کی جو آپ حالت دیکھیں تو اس کو بھوکا پیاسا بند کیا ہوا تھا. پولیس ڈی پی او صاحب نے کہا کہ جی ہم اس میں کوئی سکم نہیں چھوڑیں گے. مگر یہاں پر مجھے یہ بتائیں 6 دن کے ریمانڈ کے اندر پولیس نے اس سے کیا ایسا کلو اگلوایا؟ کیا اس 6 دن کے ریمانڈ سے کیا نکلا؟ کیا پولیس نے یہاں پر سردار صاحب میں ایک اور بات کہوں آپ سے، بڑے بڑے قتل کے کیسوں میں بھی 6 دنوں کے ریمانڈ نہیں ہوتے. وہی میں کہہ رہا تھا، ریمانڈ 6 دن کا کیا؟ اتنے لمبے ریمانڈ کے باوجود، اتنے لمبے کیا آپ نے موقع کی کسی شہادت کو کلیکٹ کیا؟ کیا آپ نے اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے؟ کیا آپ نے وہاں اندر سے وہ جس کے ساتھ اس کے اوپر تشدد کیا گیا یا قتل کیا گیا وہ اعلیٰ قتل آپ نے برآمد کروایا؟ دیکھیں یہ یہاں پر جسے آپ کہتے ہیں نا ایک آئینی طور پر، سردار صاحب میں بازو ادھر ہو یا ادھر ہو بات آپ سے کرنی، بات مجھ سے کرنی. میں نے کہا میں سردار صاحب مجھے یہاں پر اب جب انکوائری یا تفتیش ہوتی ہے نا تو یہاں پر ایک چیز کرائمی جو ان کی جو ہوتی ہے نا، آپ اس کو شہادت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کرائمی شہادت کا کہ آپ ایک سرا اگر مقتول کے ساتھ ملتا ہے تو دوسرا قاتل کی گردن تک پہنچتا ہے. لیکن قاتل تو منکر ہی ہو گیا، پہلے اس نے اعتراف کیا، بعد میں یہ پولیس کی. اب یہاں پر پولیس نے صبح 8:30 بجے اس بندے کو عدالت میں پیش کیا. اب اس کا جو ملزم کا وکیل تھا وہ آ گیا. اتنی جلدی کیا تھی ویسے؟ دیکھیں شاید اس لیے کہ اس لڑکے کو قتل نہ کر دے، کوئی سیکورٹی میجرز کی بیس پہ. اب جو کونسل تھی، لیکن دوسری کونسل کو بھی تو اطلاع دوسری ہونی چاہیے کونسل کا تو دیکھیں نا وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پہلے اس نے اقرار جرم کیا، ملزم نے اقرار جرم کیا، اور اس کے پھر فور بعد جب وکیل اس کے کان میں کچھ عدالت کی اجازت سے وکیل جب آیا اس نے پوچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا. یہ 164 کا بیان جو ہے وہ تو صرف ملزم اور جج دیکھیں جب آپ تیسرا کوئی بھی نہیں ہوتا. نہیں، وہ جو 164 کا بیان آپ یوں کہہ لیں کہ جب انہوں نے ریمانڈ کے بعد کورٹ میں پیش کرتے ہیں نا، جب کورٹ میں پیش کیا تو پہلے اس نے اقرار جرم کیا، اور بعد میں اس نے اسی کورٹ میں اپنے جرم سے وکیل کے ملنے کے بعد، وکیل کے ملنے کے بعد اس کے بعد. اچھا یہاں پر سردار صاحب ایک اور چیز، کیا پولیس نے اس گھر کے جو دیگر افراد تھے کیا ان کے بیانات ریکارڈ کیے؟
کیا وہاں پر جس آلے سے اس کو قتل کیا گیا وہ آلہ قتل برآمد کروایا انہوں نے 6 دن کے اندر؟ کیا پولیس نے کوئی ایسے کون سے کلوز پولیس نے وہاں سے کوئی شہادت ایسی؟ دیکھیں نا، قرائنی شہادت مراد یہ ہے کہ اس کیس کا تو سلسلہ تفتیش میں ایک کڑی بھی مس ہو، یہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ، اور پھر آخر چیزیں ملتی تفتیش جاتی ہیں۔ مقتول کے ہاتھ میں اگر رسی کا ایک سرا ہے نا تو دوسرا سرا قاتل کے پھندا اس کے گردن تک پہنچتا ہے، مگر وہ اس وقت جب تفتیش میں کوئی سکم باقی نہ رہے تو۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی لیڈر نے تقریر بھی نہیں کی، پولیس کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کر دیا۔ میں یہاں پہ انتظامیہ سے بھی یہ کہوں گا، یہاں پر بڑے بڑے سیاسی لوگوں نے بھی ڈی پی او سے ملاقاتیں کی، بڑی جماعتوں کے ایم پی ایز ایم این ایز نے بھی کی، مگر یہاں پر پولیس کے اندر سسٹم کے اندر ریفارمز آنی چاہیے۔ پولیس شعبہ تفتیش کو اپنی تفتیش کو ٹیکنیکل بیسس پہ سائنسی اصولوں کے مطابق اس کو جرائم کے کنٹرول کے لیے جو ان کے پاس دستیاب وسائل ہیں، اگر ان کو بروئے کار لایا جاتا تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کب کا ہو چکا ہوتا۔ نہیں ہو رہا جی ابھی تک، دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا بات چلتی ہے کہ کیسا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسری یہ جو تحریک کے بارے میں تھوڑا سا آ جائیں، آخری میرا یہ اس میں وہ ہے کہ جو یہ تحریک انصاف والے جو تحریک چلا رہے ہیں، جی جی، اس میں ان کا کچھ اپنا بھی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، کیونکہ کوئی جب حالانکہ میرے بانی عمران خان نے تو 5 اگست پیک کا کہا تھا نا، تو امین علی گنڈاپور جو ہیں انہوں نے تو 90 دن کا ٹائم جا کے وہاں پہ دے دیا۔ ہاں، ایک شاباشی دینی پڑے گی علی امین گنڈاپور کو کہ جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس لاہور میں لی نا، اس طرح کوئی لیڈر میرے حال میں نہیں لے سکتا پریس کانفرنس، اور اتنے سخت اور تیز اور کھلے سوالات تھے صحافیوں کے، یہ ایک شاباش دینی پڑے گی۔ سردار صاحب، تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑا سا آپ کو، آپ نے دیکھا کہ شارٹ بہت بڑا کانوائی، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کے پی کے کی پوری حکومت، ہر صوبائی 300 سے وزیر، 400 گاڑیاں تقریباً کہہ بات رہے سنیں، ہیں، 300 سے 500 کے درمیان کوئی وہاں پر انہوں نے صرف ایم پی ایز کا ڈنر کیا تھا۔ اچھا، یہ ڈنر آپ کو پتہ ہے کس نے کیا تھا؟ یہ کہاں پہ گئے تھے؟ وہ افریدی صاحب جو تھے۔ کون افریدی صاحب؟ وہ پرانے ان کے ڈونر تھے، پھر وہ چلے بھی گئے، ابھی پھر میرے حال میں سینیٹر بننے کی نہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا افریدی نام ہے ان کا، اور کے پی سے، خیبر سے، فاٹا سے شارٹ کیا نا سینیٹر تھے۔ اچھا، یہ وہی مرزا افریدی صاحب ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ووٹوں سے منتخب ہو کے ان کی گورنمنٹ میں جب یہ چیئرمین بن گئے، اب جب یہ سینیٹ کے چیئرمین تھے تو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ پابند سلاسل تھے، انہوں نے تو اپنی چیئرمین شپ میں کسی بھی لیڈر کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے۔ اور پھر یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 9 مئی کے واقعات کی اعلان میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس کی مذمت کی، اس نے پی ٹی آئی کی دھلائی کرنے کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، ایک طرف تو آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی ہیں نا جو 9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی سے سائیڈ لائن پہ ہو گئے، جنہوں نے پریس کانفرنس کی، فواد چودھری، دیگر ادر جتنے بھی ہیں، بے قصور ہو گئے، جو بھی ہیں چلے تو گئے۔ کیا یہ مرزا افریدی وہ پاک ہو اتنی گئے؟ پاورفل شخصیت ہے کہ جس کے پاس کے پی کا ہر ایم پی اے، ہر وزیر، سپیکر سمیت، وزیر اعلیٰ سمیت، پارٹی کے چیئرمین سمیت، پارٹی کے جنرل سیکرٹری سمیت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پنجاب کی جو چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ بیزی تھی، کہتے سردار صاحب بیزی تھی۔ سردار صاحب وہ کہہ رہی نہیں ہیں، سکتے۔ ان کے میں نے جب سٹیٹمنٹس پڑھی، یہ سوشل میڈیا پہ ان کے بھی موقف، انہوں نے کہا کہ نہ میں بیزی تھی اور نہ ہی مجھے کسی نے انوائٹ کیا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، جس ہو سکتا ہے وہاں پہ لیڈیز سردار صاحب ایک تو نہ ہو۔ پنجاب میں دیکھیں نا عالیہ حمزہ کے ساتھ، اور کوئی لیڈیز تھی وہاں؟ یہاں پر جنید اکبر کو کس نے صدر بنایا؟ کوئی لیڈیز تھی وہاں پہ؟ اور سردار صاحب جو یہاں پہ خواتین ایم پی ایز تھیں یا لیڈیز تو ہوتی ہیں نا۔ اچھا، وہ پریس کانفرنس پہ آپ جا رہے تھے؟ اچھا، پریس کانفرنس کی بھی بات کر رہا ہوں۔ سردار صاحب، آپ کو پتہ ہے جو ایسے سلیکٹو ڈنرز ہوتے ہیں ان میں سارے صحافیوں کو وہ منہ اٹھا کے اندر نہیں آنے دیتے،
تھے. نہیں ہر ایک آیا ہوا تھا. میں کہتا ہوں سردار صاحب وہاں پہ اپنے مخصوص لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. نہیں وہ اور طرح کے دیکھیں نا, سردار وہ صاحب ہمیں آپ بھی کے پتہ ہے. اقتباس میں کتنے سیاسی پروگرام ہوتے ہیں, کتنے پروگراموں میں آپ کو دعوت دیتے ہیں. پتہ ہے ہمیں, اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک بات کی شاباشی ہے ان کو کہ انہوں نے جس صحافی کا دل کیا وہاں پہ آیا, اس نے جس طرح کا سوال ہوا کیا. سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز بھی لگی ہوئی ہیں کہ آپ کا لیڈر آئے نا, کافی سارے لوگوں کو وہاں پہ آپ کا لیڈر آئے نا, اس طرح سے نواز شریف جو ہے اس طرح سے پریس کانفرنس لے نا. سردار صاحب شہباز شریف لے لیں, مریم نواز لے لیں, آپ کی لیڈر. میں نہ مریم کا ترجمان ہوں اور نہ علی امین کا ترجمان ہوں. لے لیں نا پریس میں ایک کانفرنس. سیاسی کارکن ہوں, میرا ایک اپنا نظریہ ہے, یا میں کبھی کے تجزیہ نگار میں نے کہا تھا وہ میری کوئی پارٹی نہیں, اچھا میری کوئی پارٹی نہیں ہے سردار صاحب. اب ختم ہو گئی, میں جب کیمرہ کے آگے بیٹھتا ہوں, اب ختم ہوگی پارٹی. میں جب کیمرہ میں اس وقت حق اور سچ کی بات کرتا ہوں, میں کسی کی لگلی لپٹی نہیں کرتا. چلے چھوڑے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 90 دن اور 5 اگست کا یہ 5 تاریخ کا جو ہے یہ اس کا کیا چکر ہوگا؟ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب, دبنگ وزیر اعلیٰ صاحب, وہ تو اگر پیار سے بھی کسی سے بات کریں تو بندے کو یہی لگتا ہے کہ ابھی وہ مجھے مارے گا. مطلب اتنے غصہ, اتنے وہ بھائی سی ایم کو ہونا ہی ایسے چاہیے نا, روبدار ہونا چاہیے. اچھا سی ایم صاحب نے نا جسٹیفائیڈ کر دیا کہ جی 90 دن تک خان صاحب کو رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوئی اعتراض نہیں. اچھا ان 90 دنوں کے اندر 9 مئی کے فیصلے آنے ہیں. بہت سارے کیس ایسے ہوں گے, بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو کنویکٹ ہو جائیں گے. اچھا ایک اور جی کیس تھا جی, اس سے کل کے پرسوں میں سن رہا تھا کہ وہ عدالت میں وہ جب رجسٹر حاضری لایا گیا, یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی وہ 9 مئی کا جو یہ پلان ہوا تھا, وہ سوشل میڈیا پہ 9 مئی کے پلان کے کوئی وٹنس کے بارے میں بھی آئی, وہ چھٹی پہ تھے. نہیں وہ عدالت نے رجسٹر منگوایا ہے. اچھا, تو وہ پہلے لا نہیں رہے تھے, تو جب وہ رجسٹر آیا اس میں نام ہے شاید اسام خالد کو, جس طرح سے نام ہے اس پولیس والے کا, جس کا کہہ رہے تھے کہ بھائی ان نے میز کے نیچے چھپ کے تو عمران خان کی ساری باتیں سنی تھی کہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. تو وہ جب رجسٹر لایا گا تو اس دن وہ اسام خالد صاحب جو تھے وہ چھٹی پہ تھے. سردار صاحب اس کی یہ پھر کیا, یہ عدالت کی بات ہے. سردار صاحب یہ سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں نا, چلیے یہ تو آپ نے مانا نا کہ سیاسی مقدمات ہیں. سیاسی میں نے کیوں مانا, میں کوئی یہاں سے کسی کا پیٹ تو نہیں ہوں. نہیں آپ ایسے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ ایک مخافات عمل بھی ہوتا ہے. سردار صاحب آپ کو یاد ہوگا, نہیں ویسے کیا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ پہ وہ کیس یاد ہے آپ کو؟ جی جی, جان اللہ کو دینی ہے. ہمارے دوست ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, شہریار خان افریدی صاحب. اچھا ان کے داماد, ان کے سسر صاحب کسی ٹائم پہ مسلم لیگ کے بڑے ایکٹیو ہوتے تھے, ہمارے ساتھ بڑا اچھا انہوں نے مسلم لیگ نون میں بھی بڑا اچھا ٹائم گزارا تھا, اور ماشاءاللہ جہدیدہ انسان تھے. لیکن بات یہ ہے کہ کل تو ہمارے قائد بھی تو امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے نا, میں نے ٹی وی اتارنا ہے, میں نے اے سی اتارنا ہے, میں نے اخباریں بند کرنی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اے سی لگا ہوا تھا, اس کا کیا مطلب ہے کہ اخبار نہیں سنیں نا, آپ نے کہا, سردار صاحب آپ نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا, بات سنیں, آپ نے نہیں ادھر ہی سردار صاحب میں وہ تقریر کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں نا, رک جائے نا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اے سی لگا ہوا تھا, اگر لگا ہوا تھا تو وزیر اعظم کو یہ پتہ ضرور ہوتا. وقت کا وزیر اعظم سٹیج پہ کھڑے ہو کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے کسی دلیل کے ساتھ کر رہا ہوگا. ظاہر ہے اے سی لگا ہوا ہوگا نا, اے سی لگا ہوا, اخباریں بھی جاری ہوں گی. اب دیکھیں نا اس دن علیمہ باجی کہہ رہی تھی اخباریں بھی ان کی بند کر دی گئی ہیں, ان کے ٹی وی کے چینل بھی. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, آج علیمہ خان کا آیا ہے, بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے مجھ پہ بہت سختیاں ہو رہی ہیں, بجلی بھی میری بند ہو رہی ہے, مجھے کتابیں بھی نہیں دی جا رہی پڑھنے کے لیے. 3 دن پہلے کا بیان تھا, نہیں آج کا بیان. سردار صاحب آپ نے آج پڑھا ہوگا, یہ ویسے آج آپ نے دیکھا نہیں ہے شاید, کچھ دن پہلے. نہیں آج اڈیالہ کے باہر کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ سن لیں, نہیں آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے؟ میں تو نہیں پتا آپ کو, میں آج فل ڈے کورٹس میں رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. آج ڈیٹ کیا ہے, 25 ہے نا؟ نہیں آج 15 ہے سردار صاحب جی, آج 15 تاریخ ہے. آج 15 تاریخ میں اسی لیے آپ کا جو نیٹ ہے نا سردار صاحب, آپ کا نیٹ میرا خیال ہے سلو کیا ہوا ہے. نہیں میں نے 25 جان بوجھ کے آپ کو کہا ہے, میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ یہ پرانا بیان آپ سن رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا. میں 15 تو آج کافی لوگ جمع ہو گئے تھے ڈیالہ حج روڈ پہ, اور کافی سارا
وہ ان پہ وہ پولیس نے بھی آج نہیں روکا, پتہ نہیں بارش تھی شاید یا کچھ اس طرح, تو علیمہ خان بھی وہاں سارے مل جب ملاقات کر کے آئے نہیں تھے, تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا. سردار صاحب بات سنیں. جی جی, اب اللہ جانتا ہے اندر کیا بات ہوتی ہے اور باہر کیا بات ہوتی ہے, یہ تو اللہ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا اور سردار صاحب مجھے نا افسوس ایک ہو رہا ہے, جنید اکبر کو پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ کس نے بنایا؟ چلیں کے پی کے کا پریزیڈنٹ کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا یا عمران خان صاحب نے بنایا؟ ہماری طرف سے جو بھی ہے ہمارے عمران لیے, خان صاحب نے بنایا. مجھے یہ بتا دینا آپ تو بغض عمران میں جو مرضی سر, ہے میں کہہ لیں نا. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. میں تو آج بھی کریں. حضور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صوبائی صدر کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. کسی کا آپ نہ کہیں, سردار ہمارے لیے صاحب وہی اچھا ہے, جنید پاکستان اکبر کے لیے اچھا ہے. کو ملاقات کی خان صاحب سے اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر خان صاحب نے جنید اکبر کو بنایا تو پھر اجازت, کیونکہ جنید اکبر بڑا نیٹ کلین آدمی ہے. اس نے آپ دیکھیں نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کم از کم اس نے اربوں روپے کی واگزار کروائے ہیں پاکستان سٹیٹ کے لیے, اس نے وہ ایسٹس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا صوبائی حکومت اور پارٹی ایک پیج پہ ہے؟ علی امین خان اور جنید اکبر ایک پیج پہ چل رہے ہیں. نہیں, اختلافات تو بیچ میں ان کے کیا ہیں, بہت وقاص سارے اکرم اختلافات ہیں. پنجاب پاکستان پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری نے, اس ٹوکری میں وہ انڈا بھی آ گیا نا. نون لیگ میں نہیں چل رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آ گئے نا. نون لیگ میں نہیں چل رہے. تو یہاں پر جو لوگ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو باہر سے آتے ہیں, وہ پارٹیوں کو تباہ کرتے ہیں. عالیہ حمزہ نے قربانی دی نا پارٹی کے لیے, تو عالیہ حمزہ کے اگینسٹ کیوں چل رہے ہیں؟ اس کو تو چیف آرگنائزر پنجاب کا خان صاحب نے بنایا ہے. کیونکہ قاری صاحب نے دوسری طرف آنا ہی نہیں ہے. بے شک میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات کی بولیاں بولنے والے جہاں جمع ہو جائیں نا, وہاں پہ پلاننگ کا فقدان ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. جو اس میں سازشیں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں, باہر سے بھی سازشیں آتی ہیں پارٹیز میں, ہر پارٹیز میں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ہے, نون لیگ میں بھی ہے, آپ نون کے آپ بات کرتے, بات سنیں نا, بس پروگرام کا ٹائم ختم. امیر مقام تو کل آیا نا, اس نے عباد الرحمان اپوزیشن لیڈر پارٹی کا وہاں پہ, امیر مقام وفاقی وزیر, اس کا بیٹا نیاز محمد خان سینٹ کا ٹکٹ اس کو مل گیا. کیسے ملے, اب کیسے جیتے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, کل وہ مشرف کا حاشیہ سرا تھا. وہی نا, یہی باتیں میں کہہ رہا ہوں. یہ کوئی ایک پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. آج سمر بلور آ گئی ہے نون میں, ساری زندگی وہ اے این پی میں تھی. سارے ہم سیاستدان خود نون چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے. سب سیاستدان ایک جیسے ہیں, صرف عوام کو بے وقوف سردار بنایا صاحب, ہوا ہے. لیکن عوام کم کو از بے کم وقوف بنائے ہوئے ہیں. اقتدار کی گنگا میں جو ہاتھ اقتدار دھونے آتے ہیں نا, عوام ان کو پہچانے. جو اقتدار کے پجاری ہوتے ہیں, عوام ان کو پہچانے. ہماری بات یہی ہے کہ ہمارے لیے وہ اچھا ہے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, اور عوام کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. عوام اب اس طرح کی یہ نہیں رہی کہ جو لوگ جو نہ نہیں بدلتے جتنے یہ سیاستدان پارٹیاں بدلتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.